طوفانی بارش کے بعد کراچی میں نظام زندگی مفلوج، شہر قائد میں آج چھٹی، سرکاری اور نجی ادارے اور تعلیمی مراکز بند۔ شہر قائد سے بارشی پانی کے نکاس کا مشن جاری، صدر کی مختلف سڑکوں سے پانی کلیئر، یونیورسٹی روڈ کا ایک ٹریک بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایم اے جناح روڈ پر بارش کا پانی اترنے کے بعد ٹریفک رواں دواں، شارع فیصل بھی کلیئر کر دی گئی۔ سولجر بازار اور اردو بازار میں بارش کے پانی بدستور موجود، گرو مندر، جہانگیر روڈ اور اطراف میں بارشی پانی جمع، سڑک پر گڑھے پڑنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ پرانا گولی مارچ سے ریکسر گارڈن تک شاہراہ پر گڑھے، بڑا بورڈ روڈ سے بسم اللہ ہوٹل تک بھی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ بارشی پانی کے مکمل انخلاء سے پہلے بارشوں کا نیا الرٹ بھی جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کے ایک اور طاقتور سلسلے کی پیش گوئی، ملک کے جنوبی حصوں میں زیادہ بارشیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا شہریوں کو گھروں میں رہنے کا مشورہ۔ پڑی ابھی اس کو کیسے جگائیں گے؟ بارش تو اللہ کی رحمت ہے لیکن گرم برہم ہو گیا، ان کے اپنے نظام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ کے الیکٹرک کے دعوے بارش میں دھل گئے۔ بارش کے دوران کراچی کے بیشتر علاقوں میں بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن، شہری 24 گھنٹے سے زائد بجلی سے محروم رہے۔ اپارٹمنٹس میں رہنے والوں کی زندگی اجیرن، حبس کے باعث شہریوں نے رات جاگ کر گزاری۔ ناظم آباد نارتھ، ناظم آباد اورنگی ٹاؤن بفر زون، نارتھ کراچی، نیو کراچی، فیڈرل بی ایریا اور سکیم 33 میں کئی علاقے تاحال بجلی سے محروم۔ شہریوں نے کے الیکٹرک سے معاہدہ فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر بلدیات سعید غنی کا نکاسیاب کے کاموں کا معائنہ کرنے کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ، کلفٹن، پی آئی ڈی سی، سپریم کورٹ، پاکستان چوک سمیت دیگر علاقوں کا معائنہ۔ بارشی پانی کے جلد نکاس کے لیے مشینری کے استعمال کی ہدایت، کہا پوری انتظامیہ، تمام بلدیاتی عملہ اور منتخب نمائندے بارشوں کے بعد سے تاحال سڑکوں پر موجود ہیں۔ کچھ مقامات پر پانی کی نکاسی میں مشکلات کا سامنا ہے جن پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ دوسری جانب میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں شہر کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہو چکی ہیں، مجموعی طور پر شہر کی صورتحال بہتر ہے۔ مختلف علاقوں میں بجلی بندش کی شکایات ملی ہیں۔ شارع فیصل اوپن ایئر شو روم میں تبدیلی، بارشی پانی میں پھنسنے والے شہری سینکڑوں گاڑیاں سڑک پر ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ شارع فیصل پر انتہائی قیمتی گاڑیوں سمیت 500 سے زائد گاڑیاں دن چڑھنے تک موجود رہیں۔ پانی میں کھڑی رہنے کی وجہ سے خراب ہونے والی گاڑیاں تاحال سڑکوں پر موجود۔ رات گئے تک پاک فوج اور سندھ رینجرز کے اہلکار شہریوں کی مدد کے لیے اہم شاہراہوں پر موجود رہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں پھر بادل برس پڑے۔ لاہور میں نسبت روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ، فیروز پور روڈ، مزنگ، چبرجی کے اطراف موسلادھار بارش۔ اچرا، گرین ٹاؤن، مسلم ٹاؤن، ٹاؤن شپ، کینال روڈ، باغبان پورہ، مغل پورہ اور دیگر علاقوں میں بھی ابر رحمت برسا۔ جھنگ، خوشاب اور چکوال میں وقفے سے برکھا رت۔ سیالکوٹ میں ہیڈ مرحلہ اور شکرگڑھ میں بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سیلاب زدہ علاقوں کے دورے پر سوات پہنچ گئے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بونیر بھی جائیں گے۔ وزیر اعظم کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو بھی ٹیلی فون، جانی اور مالی نقصان پر افسوس کا اظہار، بحالی کے کاموں میں مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کچھ قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جس کا شدید افسوس ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سیلاب سے نقصانات کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر اعظم نے کہا امدادی اشیاء پر مشتمل ٹرکس کی تعداد کو فوری دگنا کیا جائے۔ وزیر اعظم کی متاثرین میں امدادی رقوم کی تقسیم کے لیے ضروری کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور سیلاب سے 400 سے زائد اموات۔ خیبر پختونخوا میں 358 افراد جاں بحق، 181 زخمی ہوئے، 349 گھر مکمل منہدم، 431 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ سوابی، بنیر اور سوات میں ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری۔ بنیر میں اموات کی مجموعی تعداد 225 ہو گئی۔ سوات میں 23 افراد جاں بحق، 4000 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ سیلاب سے غزر میں 13 قیمتی جانیں ضائع ہو چکی، 9 افراد زخمی بھی ہوئے۔ ڈپٹی کمشنر غزر کے مطابق سیلاب میں 104 گھر ملیا مٹ ہو گئے، 206 گھروں کو نقصان پہنچا۔
कई बिजली घर भी सैलाब से मुतासर। ग्लेशियर पिघलने और मानसून बारिशों के बाइस पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। लियाकतपुर के मकाम पर दरियाए सिंध और चनाब में तुगयानी से तबाही। दरियाई कटाव की जद में आने वाले 500 से 600 घर बह गए। इलाका मकीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। दरियाए सिंध में चश्मा और तोसा बैराज पर दरमियाने दर्जे, जबकि तरबेला, कालाबाग और सक्कर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमानकी के मकामात पर पानी की सतह बुलंद। तरबेला डैम 99%, मंगला डैम 74% भर गया। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फजाइया की फ्लड रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। C-130 तैयारों के जरिए 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुंचा दी गई। ISPR के मुताबिक खुराक, अद्वियात, खैमे और तिब्बी सामान PAF नूर खान बेस से गिलगित पहुंचाया गया। मुतासरा इलाकों में सामान की तकसीम NDMA के ताउन से की जाएगी। पाक फजाइया की रिलीफ टीम ने मुतासरा इलाकों में फंसे 75 अफराद को भी निकाल लिया। दूसरी जानिब NDMA के ज़ेरे इंतज़ाम इमदादी सामान की तरसील जारी। बाजोड़ और मानसहरा के मुतासरीन के लिए खैमों, जनरेटर, डी वाटरिंग पम्प्स, अशाए कुरनोश और अद्वियात पर मुश्तमिल इमदादी सामान की खेप रवाना। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज की जापान के खारजा अमूर के सीनियर वज़ीर मायाजी टाकोमा से मुलाकात। सीनियर वज़ीर की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जापान दुनिया में तरक्की और टेक्नोलॉजी की मिसाल है। जापान की तरक्की के मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहती हूँ। कुदरती आफात के मुकाबले के लिए जापान के तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान का सहफरीकी इजलास आज काबुल में होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार शरीक होंगे। तर्जुमान अफगान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इजलास में सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। इजलास का मकसद खित्ते में तरक्की और अवामी खुशहाली के लिए ताउन बढ़ाना है। हुकूमत की 513 अरब रुपए की ग्रांट्स पार्लियामेंट से मंजूर ना होने का इंकशाफ। 175 इदारों के 265 अरब रुपए इस्तेमाल हुए बगैर लैप्स कर गए। ऑडिटर जनरल ने विफाकी हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 212 अरब की 12 ग्रांट सरेंडर ना किए जाने के बाइस लैप्स कर गईं। HEC की जानिब से महंगे लैपटॉप्स खरीदने पर कौमी खजाने को 13 करोड़ रुपए का नुकसान। सरकारी इदारे और सूबाई हुकूमतों की जानिब से गंदम के 214 अरब रुपए भी वाजिबुल अदा है। मूडीज ने 5 बड़े पाकिस्तानी बैंकों की आउटलुक मुस्तहकम करार दे दी। नेशनल बैंक, एलाइड बैंक, हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक की डिपॉजिट रेटिंग CAA1 कर दी। पाकिस्तानी बैंक्स की बेहतर होती रेटिंग से डिफ़ॉल्ट के खतरात में कमी और क्रेडिट की तलब में इजाफे की उम्मीद की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 8 जमानतों की दरख्वास्तों पर समाअत। वकील सलमान सफ्तर ने कहा, 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, हम अब फेड अप हो चुके। बानी PTI की फैमिली मेंबरान को अदालत में बात करने की इजाज़त दी जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए, बेफिक्र रहे, हम तवील इल्तिवा नहीं रह देंगे। अदालत का बानी PTI ने कौमी असम्बली में महमूद खाना चुगजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। कहा, सेनेट में आजम खान सवाती को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया है। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का राशिद मिन्हास को खिराज अकीदत। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाम शहादत नोश किया। उनका नाकाबिल तस्खीर जज्बा, वफादारी और हुब्बुल वतनी मुसल्लह अफवाज और कौम के लिए लाजवाल मिसाल है। राशिद मिन्हास का नाम कौम की तारीख़ में हमेशा वफा, हौसले और फ़ख्र की अलामत के तौर पर महफूज रहेगा।
امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن کا ایک بار پھر بھارت پر وار، بولے یوکرین جنگ سے پہلے بھارت روس سے صرف 1% تیل خریدتا تھا، اب 42% خرید رہا ہے۔ بھارت سستا روسی تیل خرید کر دوبارہ بیچ رہا ہے اور منافع خوری میں مصروف ہے۔ بھارت اب تک $16 ارب سے زائد اضافی منافع کما چکا۔ بھارت کے چند امیر ترین خاندان اس غیر معمولی منافع خوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بھارت کی موقع پرستی اور ناجائز منافع خوری ناقابل قبول ہے۔ چینی وزیر خارجہ کے دورۂ بھارت پر دونوں ممالک کا ایک دوسرے کے ساتھ براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ 2020 میں کرونا وبا شروع ہونے پر پروازیں معطل کر دی گئی تھیں۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے چینی وزیر خارجہ سے ملاقات مثبت قرار دے دی۔ سوشل میڈیا پر لکھا، بھارت اور چین کے تعلقات گزشتہ 10 ماہ میں آگے بڑھے، صدر شی جن پنگ سے ملاقات کا منتظر۔ روس اور یوکرین کے صدور کی ملاقات آئندہ ہفتے متوقع۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق پوٹن، زیلنسکی اور ٹرمپ کے درمیان ہونے والے سے افریقی ملاقات کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ مزید کہا، غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے حماس کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں، مثبت بات چیت جاری ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں عورتوں کی ابتر حالت، پاکستان نے عالمی برادری سے کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ سلامتی کونسل میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا، مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج جنسی زیادتی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ 2019 سے 2012 کے دوران 10,000 بچیاں لاپتہ ہوئیں۔ مجرموں کے خلاف بھرپور کارروائی کا مطالبہ۔ اسرائیل کا ایک بار پھر امن سے فرار، حماس کے مثبت رد عمل کے بعد جنگ بندی کے لیے نئی شرطیں رکھ دیں، تمام 50 یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں مظالم بھی برقرار، غزہ کے شہروں خان یونس اور دیر البلا پر حملے تیز، 24 گھنٹوں میں مزید 60 فلسطینی شہید، غذائی قلت نے بھی مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، حادثات میں 7 افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ۔ مختلف اضلاع میں بارش سے صورتحال خراب، ایمرجنسی نافذ۔ تناگیری، رائے گڑھ اور ہنگولی اضلاع میں پانی گھروں میں داخل، بارش سے پروازوں اور ٹرینوں کا شیڈول متاثر۔ اٹلی کے ہوٹل پر سائبر حملہ، سیاحوں کی 1 لاکھ پاسپورٹ اور شناختی دستاویزات کی ڈیجیٹل کاپیاں چرا لی گئیں۔ سیاحوں نے چیک ان کرتے وقت ہوٹل انتظامیہ کے پاس جمع کروائی تھیں۔ سائبر حملے کا انکشاف تب ہوا جب چوروں نے ڈیٹا ڈارک نیٹ پر بیچنے کی کوشش کی۔ سویڈش پولیس کی خصوصی وارننگ جاری، سیاحوں کو پرانے پاسپورٹ منسوخ نئے بنوانے کا مشورہ دے دیا۔ پاکستانی کرکٹر حیدر علی کی ضمانت میں مزید 2 ہفتے کی توسیع، قومی کھلاڑی پر مبینہ طور پر ایک خاتون کے ساتھ ریپ کا الزام ہے۔ حیدر علی کو مانچسٹر پولیس نے 4 اگست کو حراست میں لیا تھا۔